16-17 سال سے آپ مسلسل حکومت میں ہیں. اس کے بعد آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے, آپ کی طرف سے سوال آئے کہ بھائی بتانا چاہیے, تو آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے اس شہر کا وہ حال کر دیا ہے, ہر لحاظ سے, انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بھی, امن و امان کے لحاظ سے بھی وہ حال کر دیا ہے. کیونکہ پولیس آپ کے پاس ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے پاس ہیں, بلدیاتی ادارے آپ کے پاس ہیں, صوبائی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں, تمام بجٹ آپ کے پاس آتا ہے. جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ 17 سال کا حساب دے دو کہ تمہارے پاس جو بجٹ آیا وہ کہاں گیا ہے, جب سوال کیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد 10 ارب کا جو بجٹ آیا تھا وہ کہاں خرچ ہوا ہے, اس میں سندھ میں کیا ملا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں. ایک وکیل نے جب مجھ سے سوال کیا کہ سندھ میں تم نے کیا کام کیا ہے, سندھ کے حالات کیسے ہیں, سندھ میں اتنے سے تمہاری حکومت ہے, تم لوگ کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے وکیل کو یہ بتایا کہ بھائی تم سردار خان بہادر جاگر خان کی اولاد سے سوال کر رہے ہو, یہ تمہاری اوقات ہے نہیں ہے تم سوال کر سکو, لیکن تم سوال کر رہے ہو, یہ تمہیں پیپلز پارٹی نے دیا ہے, تم تو کمین ہو, کسان ہو, تم ایک چھوٹے سے آدمی ہو, تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. میں بس یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر ٹرانسپورٹ صاحب سے کہ بھائی وہ چلیں گی کہاں, وہ کیا اڑنے والی ہیں, اس میں پر لگے ہوئے ہیں, وہ ہوائی جہاز ہیں, اس میں پائلٹ ہوگا, وہ آسمان کے ذریعے جائیں گی, وہ کہاں چلیں گی؟ اس شہر میں سڑک ہے کہاں جو چلیں گی؟ کراچی یونیورسٹی سے لے کے یونیورسٹی روڈ پر جو حال آپ نے کر دیا ہے, وہاں تو جو کھچاڑا بسیں ہیں وہ بھی نہیں چل پاتی, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ لوٹمار کرنے والا ہے, پیچھے سے پوری سیٹنگ کر آیا ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے تھانے کے تھانے بک رہے ہیں, ایس ایچ او بک رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں میں بک رہے ہیں, پورا علاقہ بک رہا ہے, ڈسٹرکٹ بک رہا ہے, آپ کے لوگ بھی بیچ رہے ہیں. اب شہر کے لوگ اتنے مایوس ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ ان سے گالیاں, ان کو گالیاں دو, ان سے بدتمیزی کرو, ان کے الفاظ, ان کے اپنے زبان خراب کرو, اس سے بہتر ہے خاموش ہو جاؤ, اپنا راستہ دیکھو اور تلاش کرو اس شہر سے فرار کا راستہ. تو وہ شکوہ جو ہے نا کہ میڈیا پہ آ کے کیوں رو رہے ہیں, بھائی میڈیا پہ اس لیے رونا پڑتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, آپ اس زمین پہ نہیں رہ رہے, آپ اصل میں سیٹلائٹ کے ذریعے اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ سیارے میں ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا اس شہر کراچی میں جو سڑکوں کا حال ہے, آپ کے ہی ٹاؤن چیئرمین ہے, آپ کے ہی میئر ہے, آپ کے ہی لوگ ہیں, آپ کے ہی وزیر اعلیٰ, آپ کی صوبائی گورنمنٹ ہے, اس شہر کراچی میں سڑک نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نہیں پتا. اگر آپ سے کہیں گے تو آپ کہیں گے شکوہ کیوں کر رہے ہو بھائی, آگے بتاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی, آپ دیکھ رہے ہیں MSS اسپیکس. کہتے ہیں کہ تمہاری معصومیت پر قربان جاؤں. یہ جملہ آج میں وزیر اعلیٰ سندھ کے اوپر کہہ رہا ہوں, جنہوں نے کل بتہ خوری کے حوالے سے جب آباد کے رہنما ان سے ملاقات کی تو انہوں نے بہت ہی معصومانہ انداز میں کہا کہ بھائی مجھے آگے بتانا چاہیے تھا, میڈیا پہ کیوں چلے گئے. تو آپ کے لیے جملہ ہے کہ تمہاری معصومیت پہ قربان جاؤں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کتنی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ بتہ خوری میں ملوث ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے. دوسرے آپ آتے ہیں, آپ کی ہی پارٹی کے ایک صاحب ہیں, چلے میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں, ویڈیو وائرل ہے, ان کی MP ہیں سندھ سے, بھابل خان بھیو نام ہے غالباً ان کا, بھابل خان بھیو, اور وہ MP ہیں. ان کی ایک ویڈیو ہے, وہ آپ ابھی دیکھیے گا, اور جگہ پہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, جس میں ایک وکیل نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیری ہمت ہے, تم سوال کر رہا ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے, نہیں تو اپنے باپ کا نام لے کر انہوں نے بتایا کہ کسی کی مجال تھی کہ ہم سے سوال کر سکتا, تو یہ تو پیپلز پارٹی نے موقع دے دیا, تو سوال کر رہا ہے, تیری اوقات ہے تو مجھ سے سوال کر سکے گا. تو آپ سنیے گا, شاید آپ کچھ کر سکیں, پھر آپ یہ شکوہ نہیں کیجیے گا کہ آپ کو بتایا نہیں گیا, آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور تیسری بات, بہت شرجیل انعام میمن صاحب وزیر ٹرانسپورٹ ہیں, انہوں نے ایک کل بتایا, 2 دن پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ کراچی کے اندر ڈبل ڈیکر بسیں آ رہی ہیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. میں ذرا آپ سے ذکر کروں گا اس 13 ٹاؤن کا جو آپ کے پاس ہیں, اور اس کے علاوہ بھی پورے کراچی کا جو میرے کراچی کے پاس ہیں, ان کی سڑکوں کا. تو ڈبل ڈیکر بسیں کیا آسمان میں چلنے آ رہی ہیں, یہ بھی بتا دیجیے گا. آج کے موضوعات میرے یہ ہیں. MSS اسپیکس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور ان موضوعات پر آپ بھی سوال کیجیے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے آتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی معصومیت کی جانب. کل جب انہوں نے پریس کانفرنس کی, آباد کے چیئرمین نے حسن بخشی صاحب نے, اور اس کے بعد محسن شیخانی ہیں اور دیگر ان کے جو رہنما ہیں, اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ایران اور دبئی سے ان کے پاس بھتے کی کالز آ رہی ہیں, اور ان کو کہا جا رہا ہے 5 کروڑ روپے تک کے بھتے دیے جائیں, نہ دینے کی صورت میں دھمکی دی جا رہی ہے. انہوں نے نام بھی لیا ان لوگوں کا جو مجرم ہیں جنہوں نے بھتے کے لیے رابطہ کیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک جو بلڈر ہے اس کے ایک ساتھی کو, ایک کارکن کو قتل بھی کر دیا گیا, ایک ورکر کو. انہوں نے بہت کچھ بتایا. اس میں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے کہا کہ بھائی تمہیں مجھ سے آگے بتانا چاہیے تھا, تمہیں میڈیا میں کیوں گفتگو کی. تو محترم وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں گزشتہ کئی سالوں سے, آپ کی حکومت اس صوبے پر 37-40 سال سے ہے, 16-17 سال سے آپ مسلسل حکومت میں ہیں. اس کے بعد آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے, آپ کی طرف سے سوال آئے کہ بھائی بتانا چاہیے, تو آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے نیچے آپ کے ساتھ کے لوگ اس صوبے کو کس طرح قبضہ کر رہے ہیں, اس صوبے میں کس طرح اس صوبے کے لوگوں کو انہوں نے جرغوال بنایا ہوا ہے, کس طرح اس صوبے میں جرم کر رہے ہیں, کس طرح اس صوبے میں زمینیں قبضہ کر رہے ہیں, کس طرح بھتہ خوری کر رہے ہیں, کس طرح آپ کے مضافاتی علاقے جو ہیں کراچی کے مضافاتی علاقوں میں کس طرح گوٹ کے نام پر قبضے کیے جا رہے ہیں, بڑی بڑی زمینیں قبضہ کی جا رہی ہیں, کس طرح
سرکاری زمینیں قبضہ کی جا رہی ہیں, کس طرح عام لوگوں کی زمینیں قبضہ کی جا رہی ہیں, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا آپ کو پتا نہیں ہے, یہ بھی بات غلط ہے. آپ کو پتا سب کچھ ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا, آپ کو پتا سب کچھ ہے, لیکن چونکہ وہ آپ کی چھتری تلے ہیں, آپ کے نیچے ہیں, آپ کے لوگ ہیں, لہٰذا آپ کبھی بھی اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے. کہ آپ کو نہیں پتا کہ نثار مورائی صاحب کے اوپر, آغا سراج درانی صاحب کے اوپر, دیگر جو رہنما ہیں آپ کے, ان کے اوپر ماضی میں کیا کیا الزامات لگتے رہے, کتنی دفعہ بات ہو چکی ہے, نیب میں کیس آ چکا ہے, عدالت تک جا چکا ہے, لیکن چونکہ ہماری یہاں عدالت سے نکل جانا آپ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لہٰذا آپ نکل گئے. نہیں تو ان کے اوپر نہیں آئے کہ ان کی زمینیں قبضہ کی ہیں, ملیر میں, بھینس کالونی میں, قائد آباد میں یہ زمینیں قبضہ کی, مضافاتی علاقوں میں زمینیں قبضہ کی, تو آپ ہی کے لوگ تھے سارے اور آپ کو پتا ہے. لیکن کتنی مرتبہ آپ نے کارروائی کر دی. تو وہ شکوہ جو ہے نا کہ میڈیا پہ آ کے کیوں رو رہے بھائی, میڈیا پہ اس لیے رونا پڑتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, آپ اس زمین پہ نہیں رہ رہے, آپ اصل میں سیٹلائٹ کے ذریعے اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ سیارے میں ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا اس شہر کراچی میں جو سڑکوں کا حال ہے, آپ کے ہی ٹاؤن چیئرمین ہے, آپ کے ہی میئر ہے, آپ کے ہی لوگ ہیں, آپ کے ہی وزیر اعلیٰ, آپ کی صوبائی گورنمنٹ ہے, اس شہر کراچی میں سڑک نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نہیں پتا. اگر آپ سے کہیں گے تو آپ کہیں گے شکوہ کیوں کر رہے ہو بھائی, آگے بتاؤ. کیونکہ آپ زمین پہ ٹریول نہیں کرتے, آپ چلتے ہی نہیں زمین پہ, آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے نہیں, آپ جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں اس پہ جھٹکے لگتے نہیں, آپ کا ڈرائیور کام کر رہا ہوتا ہے, گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, اور آپ لیپ ٹاپ کھولے ہوئے یا موبائل کھولے ہوئے تفریح کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے. محترم جو جن لوگوں نے آپ سے ملاقات کی ہے انہوں نے مجبوراً ملاقات کی ہے, کیونکہ آپ کو جگانا پڑا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہر میں لوگوں کو بطخ خوری بھی ہو رہی ہے, لوگوں کا گھر بھی لوٹا جا رہا ہے, لوگوں کے گھر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے, لوگوں کی زمینیں بھی قبضہ کی جا رہی ہیں, اور آپ وزیر اعلیٰ سنگھ صاحب کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تو شرم کا مقام ہے آپ کے لیے, خاص طور پر آپ کے جو ٹاؤن چیئرمین ہیں, کبھی ان کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ تمہارے علاقے میں کیا کچھ ہو رہا ہے, تمہارے علاقے میں جو کنڈے لگ رہے ہیں, تمہارے علاقے میں جو زمینیں قبضہ کی جا رہی ہیں, تمہارے علاقے میں جو غیر قانونی پتھارے لگ رہے ہیں, تمہارے علاقے میں جو سڑکیں قبضہ کی جا رہی ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نہیں پتا تو میڈیا بتاتا رہتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میڈیا کو اس لحاظ سے, اس نظر سے دیکھیں جس میں آپ کو تنقید ہوتی ہے. صرف اس لیے مت دیکھیں کہ آپ کے لیے جو میڈیا گا رہا ہوتا ہے, جو آپ کے لیے سوالات کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے, پلانٹڈ جو آپ کے صحافی ہوتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں, جب میئر صاحب سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں, میئر صاحب جو پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں, میئر صاحب کے شان میں قصیدے پڑھتے ہیں, جب آپ وہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے تو اس شہر میں 4 چاند لگا دی ہیں, آپ تو عظیم انسان ہیں, اور آپ نے اس شہر کراچی میں خاص طور پہ وہ کام کیا ہے جو پوری دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ وہ انورٹڈ کاماز میں آپ کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے شہر کراچی کا وہ دھیڑا ہے, وہ حال بگاڑا ہے, وہ تباہی مچائی ہے کہ شہر کراچی دنیا کے بدترین شہروں میں شمار ہونے لگا ہے. یہ شہر کراچی میں ٹرانسپورٹ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو مطلب یہ جو آپ سراب روڈ سے داخل ہوتے ہیں, جب آپ اپنے سندھ سے اندر آتے ہوں گے تو جیسی کراچی کی طرف آتے ہیں تو آپ کو نہیں نظر آتا کہ آپ کے لوگوں نے, آپ کی پارٹی کے لوگوں نے جس طرح وہاں جھوپڑیوں میں قبضہ کر کے بسایا, پوری بستی بسا دی سراب روڈ پہ, کیا آپ کو نظر نہیں آتا جب آپ آتے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں, وہ کس کی حمایت پر ہیں, وہاں کس کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, کیوں نظر نہیں آتے آپ کو؟ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے مضافاتی علاقوں میں جو جہاں آپ کے ٹاؤن چیئرمین, آپ کی پیپلز پارٹی کی آپ کی طاقت ہے, وہاں پر آپ نے کس طرح قبضے کیے ہوئے آپ کے لوگوں نے, سب آپ کو پتہ ہے محترم. لیکن آپ چونکہ معصوم ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے, اس لیے مجبوراً ان کو میڈیا پہ آنا پڑا اور میڈیا کو بتانا پڑا کہ میڈیا آپ سے ذکر کرے. اور آپ نے کل کہا کہ میں ایکشن لوں گا, دیکھتے ہیں ہم کتنا ایکشن لیتے ہیں. آپ ایکشن لینا ہے تو اپنے اطراف کے لوگوں میں لیں, آپ کراچی کے لوگوں پہ بہرحال رحم کریں, کراچی کے لوگوں کو ریلیف دیں, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اچھا ایک اور بات بتا دوں, آپ کی ایک ایم پی ہیں, چلیں آپ کو شاید نہیں پتا ہو, آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہو, لیکن آپ کی ایک ایم پی کی ویڈیو وائرل ہے کل سے, جن کا نام ہے بھاول خان بھیو, جو کہ یہ بات فرما رہے ہیں. اپنے ایک وکیل نے جب ان سے سوال کیا کہ اس سندھ میں تم نے کیا کام کیا ہے, سندھ کے حالات کیسے ہیں, سندھ میں اتنے عرصے تمہاری حکومت ہے, تم لوگ کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے وکیل کو یہ بتایا کہ بھائی تم سردار خان بہادر جاگر خان کی اولاد سے سوال کر رہے ہو, یہ تمہاری اوقات ہے نہیں ہے تم سوال کر سکو, لیکن تم سوال کر رہے ہو, یہ تمہیں پیپلز پارٹی نے دیا ہے, تم تو کمین ہو, کسان ہو, تم ایک چھوٹے سے آدمی ہو, تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. لیکن دیکھو پیپلز پارٹی کی تمہیں کتنی بڑی اوقات دکھا دی کہ تم سوال کر رہے ہو, وہ سوال کرنے کے بعد تم کہاں غائب ہو گئے, یہ الگ معاملہ ہے. تو محترم یہ ویڈیو تو وائرل ہوئی ہے نا, آپ ذرا اس ایم پی اے کو بلا کے اگر پوچھ لیں اور آپ کی طرف سے کوئی ایسا بیان آ جائے کہ آپ نے یا آپ کے بلاول بھٹو صاحب نے یا آپ کے لیڈروں نے کوئی سختی کی ہو, کوئی سوال کیا ہو, کوئی بات کی ہو کہ بھائی تم نے کیسے جملہ بول دیا اس سوشل میڈیا کے دور میں, اس سے ذرا پوچھ لیں کہ بھائی تمہارا یہ تکبر, یہ غرور, یہ کیوں ہے کہ تم سے سوال کر لیا اور تم نے اجازت دے دی, ماں بدولت نے اجازت دے دی, کتنا بڑا کام ہے آپ کا. تو آپ دیکھیے گا ویڈیو ہے موجود, شاید آپ یہ پھر شکوہ نہ کریں کہ میں مجھے نہیں بتایا, آپ کو بتا دیا, ویڈیو بھی موجود ہے, آپ کے لوگ ہیں, آپ کے ایم پی ہیں, میں سنوا بھی دیتا ہوں, ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا. اساں کے انہاں سوالن جا جواب کھپن, سگال ہکڑی کونے وڈیرا انجے کو نام پوچھن دا ایتری بیان دا کہ کو سندھ میں کو بیو مانو اپوزیشن کا نظر اچے دی اساں کے اساں یہ پیپلز پارٹی یہ شہید پانجو ذوالفقار علی بھٹو, یہ شہید بے نظیر بھٹو, یہ اساں جو قائد بلاول بھٹو جے تو جڑو مانو بھی سردار خان بہادر جاگر خان دے پٹ دے گیوں یہ وی گل ہے.
اچھا سندھی چونکہ آپ کو آتی ہے، آپ نے آرام سے سمجھ لیا ہوگا، آپ خود سندھ کے ہیں، سندھی ہیں آپ، تو لہٰذا آپ نے سمجھ لیا انہوں نے کیا کہا ہے. میں نے تو تھوڑا سمجھنے کے لیے تھوڑی کوشش کی ہے. تو میرے بھائی آپ کو پتہ ہے سب کچھ، اس شہر کراچی میں جو کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ کو سب پتہ ہے. اس شہر کے لوگوں کو جتنا محروم کر دیا آپ نے اس شہر کے لوگوں کا وہ حال کر دیا ہے کہ اب وہ سوال بھی نہیں کرتے. اب وہ اس کو اپنی قسمت سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا اس شہر میں. اب شہر کے لوگ اتنے مایوس ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ ان سے گالیاں، ان کو گالیاں دو، ان سے بدتمیزی کرو، ان کے الفاظ، ان کے اپنے زبان خراب کرو، اس سے بہتر ہے خاموش ہو جاؤ، اپنا راستہ دیکھو اور تلاش کرو اس شہر سے فرار کا راستہ. کتنے ہی کراچی کے لوگ ہیں جو اس شہر سے لاہور شفٹ ہو گئے، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ تو معلوم کریں. کتنے ہی میرے ہی جاننے والے ہیں جو لاہور منتقل ہو گئے، جو اسلام آباد منتقل ہو گئے اس شہر سے، اپنے مکان، اپنی جائیداد، اپنی گلیاں سب کچھ چھوڑ کر، وہ جو بچپن جہاں گزرا ان کا، جہاں ان کی جوانی گزری، اس کو چھوڑ کر وہ اسلام آباد اور لاہور شفٹ ہو گئے. کیونکہ آپ نے اس شہر کا وہ حال کر دیا ہے، ہر لحاظ سے، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بھی، امن و امان کے لحاظ سے بھی وہ حال کر دیا ہے. کیونکہ پولیس آپ کے پاس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے پاس ہیں، بلدیاتی ادارے آپ کے پاس ہیں، صوبائی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، 18ویں تنظیم کے پاس تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں، تمام بجٹ آپ کے پاس آتا ہے. جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ 17 سال کا حساب دے دو کہ تمہارے پاس جو بجٹ آیا وہ کہاں گیا ہے، جب بھی سوال کیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد 10 ارب کا جو بجٹ آیا تھا وہ کہاں خرچ ہوا ہے، اس میں سندھ میں کیا ملا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ اتنے معصوم ہو جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا. آئیے اب آپ کے وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، اور آپ کی پارٹی کے آدمی ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، آپ جانتے ہوں گے انہیں بہت اچھی طرح. بلاول بھٹو صاحب کے چہیتے ہیں. انہوں نے کل یہ بات یہی بتائی کہ بہت اچھی خوشگوار، مجھے خوشی ہوئی یہ خبر سننے کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ ڈبل ڈیکر بسیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور اس وقت کھڑی ہوئی ہیں پورٹ پر، بس کراچی میں آنے والی ہیں. میں بس یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر ٹرانسپورٹ صاحب سے کہ بھائی وہ چلیں گی کہاں؟ وہ کیا اڑنے والی ہیں، اس میں پر لگے ہوئے ہیں، وہ ہوائی جہاز ہیں، اس میں پائلٹ ہوگا، وہ آسمان کے ذریعے جائیں گی، وہ کہاں چلیں گی؟ اس شہر میں سڑک ہے کہاں جو چلیں گی؟ کراچی یونیورسٹی سے لے کے یونیورسٹی روڈ پر جو حال آپ نے کر دیا ہے، وہاں تو جو کھچاڑا بسیں ہیں وہ بھی نہیں چل پاتی، تو یہ بسیں کہاں چلیں گی؟ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں وہ نہیں چل پاتی، موٹر سائیکلیں نہیں نکل پاتی، وہاں کا جو حال کر دیا آپ نے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ بسیں چلیں گی؟ پہلے آپ اس شہر کو سڑک تو دیں، پہلے اس شہر کو انفراسٹرکچر تو دیں، اس شہر میں کچھ بنائیں. تو اس شہر پہ جو قبضے ہوئے ہوئے ہیں زمینوں پہ وہ تو ختم کریں، نالوں کے گرد جو بڑے بڑے قبضے کر دیے ہیں آپ نے وہ تو ختم کریں، اس کے لیے تو کچھ کریں. اس شہر میں نالے کھلے ہوئے ہیں، اس شہر میں، یہ وہ شہر ہے میٹروپولیٹن سٹی جس میں آپ کے میئر کراچی کے ہوتے ہوئے شہر کراچی میں گٹر کے اندر بچے گر کے مر جاتے ہیں. آپ کے شہر میں آپ کے ہوتے ہوئے جو واٹر ٹینکر کے نیچے آ کے 200-250 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں. آپ کے اسی شہر میں آپ کے رہتے ہوئے، آپ کے قانون کے دائرے میں، آپ کی حکومت میں، آپ کی وزارت قانون ہوتے ہوئے وزیر قانون، وزیر انصاف، وہ جو انصاف کو کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ وزیر داخلہ جو کہ داخلہ ہے صرف بلاول ہاؤس میں رہتا ہے، وہ سارے جو آپ کے موجود ہیں سارے، وہ کیا کر رہے ہیں ادھر اس شہر میں؟ جو ڈبل جو ٹینکر ہیں، جو کنٹینر ہیں، ان کے نیچے لوگ آ کے مر جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ صاحب، کیونکہ میڈیا نے آپ کو بتایا، لوگوں نے مطلب آپ سے آ کے بات کرنی چاہیے تھی، لوگوں نے بتائی نہیں آپ سے آ کے. جو مر گیا تھا اس کے باپ کو پہنچنا چاہیے تھا، آپ اس کے باپ کی ریچ میں ہے ہی نہیں کہ وہ آ کے پہنچے گا، آپ سے بات کرے گا. وہ اس کا گھر والے کیسے آپ سے بات کریں گے؟ لہٰذا مجبوراً میڈیا کے ذریعے بتانا پڑتا ہے آپ کو. آپ میڈیا شاید نہیں دیکھتے، آپ کچھ اور دیکھتے ہیں وہاں پہ، دریندر شاید دیکھتے ہوں گے آپ. تو یہ شہر میں جو تباہی مچائی ہے وہ آپ ہی لوگوں نے مچائی ہے. اس شہر کا جو حال بگاڑا ہے وہ آپ نے بگاڑا ہے. اس شہر کو اس وقت دنیا کے بدترین شہروں میں شمار کروانے کا کریڈٹ آپ کے سر جاتا ہے. اس شہر کے لوگوں کو محروم کرنے کا کریڈٹ آپ کے سر آتا ہے. محرومیوں کی عمارت کھڑی کی آپ نے اس شہر میں. تو یہ بتانا آپ کو ضروری ہے کہ آپ سے جب محسن شاخانی صاحب نے یا حسن بخشی نے ملاقات کی ہے تو صرف یہ بتانے کے لیے کیا کہ جو آپ موبائل پہ دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، جو آپ لیپ ٹاپ پہ دیکھتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی شہر کے بارے میں دیکھ لیا کریں، کبھی پوچھ لیا کریں. آپ جس گاڑی میں گھومتے ہیں اس گاڑی سے کبھی اتریں، کبھی اس شہر میں سفر کریں، کبھی آپ یونیورسٹی روڈ پر آئیں، وہاں سے گاڑی سے اتر جائیں اور چکر لگائیں ذرا. آپ کی شکل نہیں پہچانی جائے گی جس طرح ہم لوگوں کی شکلیں نہیں پہچانی جاتی. جب وہاں سے گزرتے گھر پہنچے یا آفس پہنچے تو آفس والے پہچان نہیں پاتے تھوڑی دیر تک کہ بھائی کون آ گیا ہے یہاں پہ. تو اس شہر کا یہ حال کر دیا آپ نے. تو خدا کے واسطے اس شہر پہ رحم کریں. اس شہر میں جو دہشت گردی اس لحاظ سے کہ اگر وہ دہشت گردی اب تو ٹارگیٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے باقاعدہ دوبارہ سے شہر میں. نیو کراچی میں قتل ہوا ہے پچھلے دنوں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے شخص کو مار دیا ہے، دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. موبائل چھینتے ہوئے مار دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. پرس چھین لینا، لوٹ مار کر لینا اتنا عام ہو گیا کہ اگر ایک دکان پہ لوٹ مار ہوتی ہے تو دوسری دکان پہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ روز کا معاملہ ہے، کیا کریں، خاموش ہو، بس چل رہا ہے. جس کی لوٹ مار ہوتی ہے وہ جب سامان چلا جاتا ہے، جب اس کا پیسہ چلا جاتا ہے، دکان لوٹ جاتی ہے، وہ دوبارہ کاروبار شروع کر دیتا ہے. کوئی آپ کے پاس رپورٹ درج کرانے نہیں جاتا، کہیں نہیں جاتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ لوٹ مار کرنے والا ہے، پیچھے سے پوری سیٹنگ کر آیا ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے تھانے کے تھانے بک رہے ہیں، ایس ایچ او کے ایس ایچ او بک رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں بک رہے ہیں، پورا علاقہ بک رہا ہے، ڈسٹرکٹ بک رہا ہے. آپ کے لوگ بھی بیچ رہے ہیں، آپ کے لوگ ہیں جو پلاٹ میں قبضہ کر رہے ہیں، آپ کے لوگ ہیں جو
مختلف پارٹیوں کے نام پہ چوریاں کرتے پھر رہے ہیں، تو وہ سب آپ کے لوگ ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس شہر پہ رحم کریں، اس شہر کے لوگوں پہ رحم کریں، اس کی جو اصل قیادت ہے اس کو قیادت دیں. اس شہر میں آپ کا میئر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس شہر میں آپ لوگ نہیں ہونے چاہیے تھے. آپ نے اس شہر کو بنایا نہیں ہے، بگاڑا ہے. تو لہٰذا تھوڑی سی وہ خواجہ آصف والا جملہ میں کہوں گا کہ تھوڑی شرم ہوتی ہے، تھوڑی حیا ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر ہے تو حیا کیجیے گا، اس شہر میں رحم کریں. اور جو حسن بخشی صاحب نے آپ کو اگر آ کے آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کو بتا دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو جب تو پتہ چل گیا، آپ کو جو شکوہ تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اب تو پتہ چل گیا. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کا اقدام کیا ہوتا ہے، آپ کس طرح ان لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں، اس شہر کے لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں، پتہ چل جائے گا. بہرحال ہم آپ کے سامنے صرف شکوہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ایک جگہ ہے، یہ ایک موقع ہے جس کے لیے بتا سکتے ہیں آپ کو. ہم نے بتا دیا آپ کو. میں کوشش کرتا ہوں شہر کراچی کے حوالے سے جو کچھ بات کر سکتا ہوں کروں، کیونکہ جب پاکستان لیول پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن شہر کا المیہ یہ ہے کہ اس شہر کے لیے بات کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، نہیں کر پا رہے شہر کے لیے بات. ہمارے بچے آتے یونیورسٹی کالج اسکول جانے میں جو حال ان کا ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کا جو آفس آنے جانے میں حال ہو جاتا ہے، تو شہر کے لوگوں کا حال آپ تک پہنچانا اس کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے، یہ ہماری کوشش ہے، پہنچا رہے ہیں. شاید آپ کی پالوں میں جو رنگ جائے، شاید کچھ ہو جائے، شاید آپ کچھ کر لیں اس کے بارے میں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہر پہ بھی رحم کرے اور آپ لوگوں کو بھی کام کرنے کی توفیق دے اور شہر پہ حقیقی معنوں میں صحیح نمائندے لانے کی توفیق دے. MHA اسپیکس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ، کمنٹ میں اظہار کریں اور اس شہر کے لیے آواز بلند کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.